السلام علیکم۔ آپ کو یوم ولادت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو، اور اس دن کی نسبت سے اس کی جتنی فیوز و برکات ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اس کے انعامات ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری زندگیوں میں خیر کا باعث بنے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے۔ آپ بچوں نے اپنی نعتوں سے اور اپنی تقاریر سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ سے محبت، آپ کی زندگی کے مختلف دریچوں کو بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا، ایکسپریس کیا، بیان کیا۔ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ واقعی آپ سچے اور کھرے مسلمان گھروں کے بچے ہیں، اور آپ کے دل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کھری محبت ہے، اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سیرت آپ اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ ویل ڈن کیڈٹس، آئی ایم ریئلی ہیپی آپ کی پارٹیسپیشن سے۔ کلیپ کرتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ بڑے اعلیٰ اعلان ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ میسج دیتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہماری زندگی میں کامیابی کا، ہماری زندگیوں میں آگے بڑھنے کا، ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور خوشحالی لانے کا، اور ہماری زندگیوں میں اطمینان قلب پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری اس دنیا میں، ویسی زندگی ہم گزاریں تو ہم بہت خوش رہیں گے، کامیاب رہیں گے اور انسانیت کے قریب رہیں گے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبوت کو آپ کے نبی و آخر الزمان ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی یہ چیپٹر کہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ رہے، کوئی وسوسہ نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ کو آئے گا، قطعی نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن پاک نے مہر تصدیق ثبت کر دی سورۃ الاحزاب میں بڑی مدلل اور واضح دلیل کے ساتھ، اور یہ ایک آیت نہیں، اس کے ساتھ متصل بہت ساری آیات ہیں جس میں بہت ساری وضاحتیں کر دی گئی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ہمارے ذہن میں کسی قسم کا یہ وسوسہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ ختم النبوت کو کوئی چھیڑ پائے گا، یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھیڑ پائے گا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی احکامات خداوندی ہیں، چاہے وہ ختم نبوت ہے، چاہے وہ عدل ہے، چاہے وہ انسانیت کی معاشرت ہے، چاہے وہ سماج ہے، لوگوں کا آپسی میل جول ہے، فیملی کے ریلیشنز ہیں، عدل کا قیام ہے، سوسائٹی کو بیلنس رکھنا ہے، سوسائٹی میں ظالم کو للکارنا ہے، سوسائٹی میں اللہ کا حکم قائم کرنا، جتنے بھی قرآن پاک کی 6666 آیات میں یا 114 سورتوں میں محکمات ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے غیرت مند ہیں، اتنے عادل ہیں، اتنی عزت رکھنے والے ہیں کہ اپنے حکم کی، اپنے قول کی سب سے بڑھ کر لاج رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر اپنے قول کی کوئی لاج نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ رسالت سے متعلق، ناموس سے متعلق، ختم نبوت سے متعلق یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا۔ قیامت تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان ہیں، ہم ایک مذہبی ملک ہیں، اور ہمارے ہاں مذہب کے معاملات بڑے ہی زیادہ لوگ ٹچی ہیں۔ اچھی بات ہے، مذہب سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود دنیا کے وہ ممالک جہاں مذہبی اسلام کو اس قدر زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بظاہر مسلمان ممالک ہیں، لیکن اسلام کے خالصتاً حساسیت کے معاملات پر لوگ اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی اسلامی ملک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حرف نہیں آیا۔ یعنی ان مسلم ممالک کی میں بات کر رہا ہوں جہاں لوگ مذہب کے معاملات میں زیادہ دلگدازی نہیں رکھتے، زیادہ فکر مند نہیں، زیادہ کریٹیکل نہیں، اس کے باوجود بھی ان مملکتوں میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس قائم ہے۔ ہم تو پھر بھی پاکستانی ہیں، بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔
ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. آپ کیڈٹس ہیں، مستقبل ہیں، اسلام کے ہیروز ہیں، آپ اسلام کے لیڈرز ہیں. ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. ہمیں اس میں الجھا دیا گیا، ہمیں نہیں الجھنا اس میں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس سے متعلق اگر کوئی وسوسہ تھا پاکستان میں، اگر کوئی ڈاؤٹ تھا پاکستان میں، اگر کوئی خبیث الفطرت لوگ آگے آئے تھے تو آپ کے پارلیمان نے ان کے سامنے بند باندھ دیا اور آخری ان کی قبر پر، ان کے تابوت پر جو کیل ٹھوکا گیا وہ قادیانیوں کو کافر قرار دے کر آپ کے پارلیمان نے وہ راستہ بند کر دیا کہ پاکستان میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کوئی پارٹی نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی نظریہ نہیں. وہی ختم الرسل ہے، جیسے سورۃ الاحزاب وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اسی طرح سورۃ آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے پر مہر لگا رہی ہے سورۃ آل عمران. تو اس لیے آپ کے پارلیمان نے بھی اس سیکٹر کو کلوز کیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس موضوع پر ہمیں پریشان ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی سیرت، آپ کا کریکٹر، آپ کی لائف وہ آگے کیسے بڑھے. وہ آگے نہیں بڑھ رہی. ہم منافق ہیں، ہم چور ہیں، ہم بد عہد ہیں، ہم بد معاملہ ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم شرک کرتے ہیں. ہم آپ کا جو پیغام ہے، آپ کا جو پروگرام ہے، آپ کا جو فکر و فلسفہ ہے اس کو آگے نہیں بڑھا رہے. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دروبام کو تو سجا دیا ہم نے، جھنڈیاں لگا دی، چراغاں کر دیے، دیے جلا دیے، ہر طرف سبیلیں دودھ کی لگا دی، جلسے جلوس کر لیے اور ختم النبوت کی کانفرنسز کر لی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی چاشنی ہماری زندگی میں نہیں ہے. آپ کے کردار کی مٹھاس کیا تھی؟ کیا چاشنی تھی؟ کہ آپ ہر وقت انسانیت کے لیے فکر مند اور تڑپتے رہتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. خیر الناس من ینفع الناس جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. ہر وقت انسانیت کی فکر میں، تگدو میں، تردد میں، پریشانی میں رہتے تھے. ہم رہتے کیا؟ ہم تو یہ فکر کرتے ہیں کہ دوسرے کے موبائل کا بیلنس کس طرح چوری کر لیں، دوسرے کے پرس سے پیسے کس طرح ہتھیا لیں، آن لائن فراڈ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا پیسہ کس طرح چرا لیں. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ حفاظ کرام ہیں. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں. پاکستان دنیا کا وہ اسلامی ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، جہاں اسلام ہی اسلام ہے زبان کی حد تک. عمل میں دنیا کی ایک نمبر فراڈی قوم ہے، عمل میں دنیا کی ایک نمبر دھوکہ دے قوم ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کے کام کا، ظالم کو سائڈ پر کر کے عدل قائم کر کے اور احسان کا معاشرہ سوسائٹی میں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل قائم کر کے احسان کا معاشرہ قائم کرو. احسان کا معاشرہ کیا ہے؟ کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی گھر سے نکلے اس کو یہ فکر نہ ہو کہ مجھے کوئی لوٹ لے گا، مجھے کوئی ٹھگ لے گا. یہاں کیا ہے، ایک خاتون اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے پیسہ وڈرا کر کے گھر جاتی ہے، راستے میں اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور راگ لاتے ہیں ہم اسلام کا. ہم جھوٹے، ہم فنکار، ہم مکار، بد معاملہ، بد عہد، منافق لوگ. کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا اور تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ. لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی طرف ہمارے مذہبی پیشوا، ہمارے لیڈرز، ہمارے اکابرین، ہمارے زعماء نہیں آ رہے کہ اپنے بچوں کو سیرت سکھائیں کہ یہ جو فراڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے آن لائن. پاکستان آپ کو پتہ ہے دنیا میں آن لائن فراڈ کرنے کا ایک نمبر ملک ہے سائبر کرائمز کا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہے. نماز کا جو نچوڑ، جو نتیجہ احسان کا معاشرہ قائم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دھوکہ دہی ہے، ہم دھوکہ دے رہے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ فلاں صحابی ہے، اس کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اس کی کون ضمانت دے گا؟ 3 صحابہ کھڑے ہو گئے کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اس کے ساتھ کسی نے سفر کیا؟
اس کی ہمسائیگی میں کوئی رہا، اس کے ساتھ کسی نے کوئی تجارت کا لین دین کیا، تو سب صحابہ خاموش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لین دین میں ٹھیک نہیں، ہمسائیگی میں ٹھیک نہیں، سفر میں آپ کے ساتھ شرکت میں ٹھیک نہیں، کوئی معاملہ ٹھیک کرنے میں ٹھیک نہیں، پھر اس کی نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ منافقین یہ ہے کہ صرف دکھاوے کی نمازیں ہیں، لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار بننے کی نمازیں ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سود کے اوپر پیسہ دینے والے مذہبی طبقہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سود پر پیسہ دے رہے ہیں، اور سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ جنگ ہے۔ سود کو قائم کرنا خدا کے ساتھ علی اعلان جنگ ہے۔ ہم مذہبی ہیں، دیندار ہیں، اور سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود پر پیسہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف دکھاوے کے نمازی ہیں۔ اس لیے آج کا ربیع الاول کا دن بنیادی طور پر پیارے بچوں، پیارے کیڈٹس، ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم نے احسان کا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ احسان کا معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں کہ میرے بھائی کی بیماری دور ہو جائے۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہوں، میں کیا اقدام اٹھا سکتا ہوں کہ میرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ میں صاف ستھرے پیارے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوں، میں کون سا سٹیپ اٹھاؤں کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا پڑوسی اس طرح کے کپڑے پہن لے۔ یہ ہے احسان کا معاشرہ جو ربیع الاول آپ سے مخاطب ہے۔ ربیع الاول اس لیے مخاطب نہیں ہے 12 ربیع الاول کہ آپ جھنڈیاں لگا دیں، چراغاں کر دیں اور غوغا شور و غوغا کریں کہ ہم نے نبی سے محبت کا اظہار کر دیا۔ نبی سے محبت کا اظہار نبی کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی کریکٹر کو زندہ کرنا ہے، وہ ہم کر نہیں رہے۔ ہم صرف لپ سروس پر گردن سے اوپر کی کہ نبی سے بڑی محبت ہے، نبی دل ہمارا ویسے ہی کالا ویسے ہی میلا۔ ایک اللہ والے کے پاس اس کا مرید فیوز و برکات اکٹھی کر کے، علم حاصل کر کے، ہدایت پا کے، رہنمائی پا کے، تربیت پا کے جدا ہونے لگا، گھر جانے لگا اپنے۔ اس نے کہا حضرت کو نصیحت کریں جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے اور میں اس نصیحت پہ کامیاب رہا۔ ان اللہ والوں نے فرمایا کہ بیٹے ہمیشہ اپنی ذات کو خدا کے سامنے نیچے رکھنا، خدا کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا، مطلب بڑا سمجھنا، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے اللہ کو بڑا سمجھنا۔ تو وہ شاگرد، وہ مرید ہنس پڑا کہ حضرت میں نے زندگی کے کئی قیمتی سال آپ کے پاس آپ کی تربیت پہ گزار دی، یہ کیسا میسج، یہ کیسا سبق آپ مجھے دے رہے ہیں کہ خدا کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پسند کی چیز تمہارے پاس ہو اور کچھ سائل آ جائے مانگنے تو اس کو دے دینا، یہ نہ کہنا کہ یہ میرے لیے اچھی ہے، اس کو میں گھٹیا چیز دوں۔ اس نے کہا حضرت یہ ہو نہیں سکتا، آپ کی تربیت ہے، میں ایسا کر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اس کو پلے باندھو اور جاؤ۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں اس کو ایک گداگر ملا، ایک غریب بھکاری ملا۔ اب ان بزرگوں نے جب اپنے شاگرد کو روانہ کیا تو 2 روٹیاں بھی دے دی، ایک خشک روٹی دی، ایک روٹی پر مکھن کا پیڑا اور کچھ شکر رکھ کے دے دی کہ جاؤ راستے میں بھوک لگے گی کھانا۔ اب جب گداگر ملا اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو اس مرید نے اپنی 2 روٹیوں میں سے جو خشک روٹی تھی جس میں مکھن بھی نہیں تھا اور شکر بھی نہیں تھی وہ اس کو دے دی اور سوچا کہ یہ مکھن والی اور شکر والی میں کھاؤں گا۔ وہی بزرگ تھے گداگر، انہوں نے اپنی وہ گودری اتاری، انہوں نے کہا میں نے یہی کہا تھا کہ اپنی ذات پر خدا کو ترجیح دینا، خود کو ترجیح نہ دینا۔ اس نے تجھ سے خدا کے نام پر مانگا اور خدا کو تو بھوکی اور سڑی ہوئی روٹی دے رہا، خود تو تر نوالا کھائے گا۔ تو یہ میسج ہے ربیع الاول کا کہ ہمیشہ اپنی ذات پر خدا کو ترجیح دو۔ جب اپنی ذات پر خدا کو، اللہ کو ترجیح دو گے تو اپنے بھائیوں سے محبت کرو گے، ان سے نفرت نہیں کرو گے، ان کی خیر خواہی چاہو گے، ان کے لیے اپنے سے بڑھ کر جدوجہد کرو گے۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دم ذہن میں خیال آتا ہے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، کچھ دیر بعد توقف کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں۔ صحابہ بعد میں استغفار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تکبیر کے بعد نماز قائم کرنے کے بجائے حجرے تشریف لے گئے، کیا آپ کو درپیش تھا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز پر کھڑا ہوا تو میرے دھیان میں آیا کہ 1-2 درہم گھر میں پڑے ہیں جو صدقہ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، اور محمد رسول اللہ کے گھر میں درہم پڑے اور وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ۔ تو آپ نے کیسے جیت، کیسے ہیرے، کیسے خوبصورت اپنے فالورز پیدا کیے کہ 313 بدر کے وہ عظیم المرتبت صحابی کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں
کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان اگر لانا تو بدر کے 313 عظیم لوگوں پر جو اللہ کے سامنے بھی ماڈل تھے، آئیڈیل تھے، اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے ربیع الاول کی نسبت سے یہ سبق سیکھنا ہے، نفرتیں نکالیں، انسانیت سے پیار کریں، اور اس اسوہ حسنہ کے نتیجے میں کل انسانیت کو جنت نما معاشرہ بنانے کی جد و جہد کریں۔ اس لیے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ سے دعا مانگو اے اللہ میری دنیا کو جنت بنا دے اور اس کے نتیجے میں میری آخرت کو جنت بنا دے۔ پاکستان کو تو ہم نے جہنم بنا دیا، محمد رسول اللہ کے درود پڑھ کے عمل میں چور ہیں، عمل میں جھوٹے ہیں۔ دو فاختائیں بیٹھی تھی ایک درخت پر، ایک بزرگ وہاں سے گزرا جس کی داڑھی تھی، اس نے اس پر نشانہ بنایا اور ایک فاختہ کو مار گرایا۔ اب ایک اور فاختہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور یہ جو بوڑھا بزرگ تھا یہ نیچے فاختہ کو ذبح کرنے لگا جو نیچے گری تھی، اور ہوا چل رہی تھی، ہوا کی شدت سے اس کی آنکھوں میں سے پانی ٹپکنے لگے، جیسے ہوا میں آنکھوں میں ہوا گھسے تو آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو اوپر جو دو فاختائیں بیٹھی تھی، ایک فاختہ دوسرے سے کہتی تھی دیکھو کتنا اللہ والا ہے، یہ ہماری فاختہ کو اس نے مارا نشانے سے، لیکن اس کو آنسو بھی آ رہے ہیں کہ میں نے زیادتی کی۔ وہ کہتی میری بہن تو اس کی آنکھوں کو نہ دیکھ، اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ، وہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو ہم بھی پاکستانی ویسے ہی مسلمان ہیں کہ ہر وقت ہاتھوں میں تسبیح چل رہی ہے، سر پر ٹوپی ہے، وضو کی حالت میں ہے، سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، انسانوں کو ٹھگ بھی رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ نمازیں اور دنیا کا سب سے بڑا سائبر کرائم ملک، پاکستان میں سب سے زیادہ حج اور دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ اور دھوکہ دہی، پاکستان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اور دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ مشہور۔ یہ دوغلا پن ہمیں ختم کرنا ہوگا، یہی ربیع الاول میسج دیتا ہے۔ سچے اور کھرے بچے بنے، سچے اور کھرے انسان بنے، جیسے چائنیز کی دنیا کی پوری دنیا اپریسیشن کرتی ہے، جاپنیز کی پوری دنیا اپریسیشن کرتی ہے کہ یہ سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ جاپان میں 0% کرائم ریٹ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 0% کرائم ریٹ ہے جاپان میں، اور ہمارا گورنر سندھ یہ کہتا ہے کہ رات کو جب گھر سے نکلو تو جیب میں پیسے اور موبائل رکھ کے نہ نکلو، ممکن ہے چوری ہو سکتے ہیں، ڈھونڈ مرو تو۔ یعنی گورنر کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو پیسے اور موبائل رکھ کے، یعنی ہم نے عدل نہیں دینا، ہم نے انصاف نہیں دینا، سوشل سیکیورٹی نہیں دینی، آپ اپنی بچت خود کر لو۔ تو ہم نے یہ جہنم کدہ پاکستانی معاشرہ ختم کرنا ہے اسوہ حسنہ کے نتیجے میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں، اور اس کو عدل کا معاشرہ اور جنت کا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔